بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں پرندے بھی شامل تھے، لہٰذا ہر پرندے کو اپنے اپنے وقت پر سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا جاتا تھا۔ آپ اس کی ذمہ داری لگاتے اور وہ اسے سر انجام دے دیتا۔ ہدہد کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب دوران سفر صحرا وغیرہ میں پانی میسر نہ ہوتا تو وہ بتاتا کہ زمین کے کس حصے میں پانی مل سکتا ہے، پھر اس کی بتائی ہوئی جگہ کو کھودا جاتا تو پانی نکل آتا۔ ایک روز جب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو طلب کیا تو بتایا گیا کہ وہ حاضر نہیں، تو آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا یا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ آپ نے اس کی غیر حاضری پر ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کے لیے سزا کا اعلان کر دیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کر دے تو پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا اور کہنے لگا، میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ جس کی تجھے خبر نہیں۔ میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی حکمرانی ایک عورت کے ہاتھ میں ہے جسے کچھ نہ کچھ ہر طرح کی چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا تخت بہت عظیم ہے۔ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا اور اس کی حکومت کے متعلق خبر کر دی۔ یہ علاقہ یمن میں تھا اور اس دور میں اس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اس سے پہلے بادشاہ کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ وہاں کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں اور یقیناً شیطان نے ہی انہیں اس پروردگار کی عبادت سے دور رکھا ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ ہدہد کی ساری گفتگو سن کر سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی طرف خط بھیجا جس میں اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری قبول کر لینے کی تلقین کی اور فرمایا کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ، یعنی میرے تابعداری میں آ جاؤ۔ جب ہدہد یہ خط لے کر ملکہ کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو جمع کر لیا تاکہ اس کے متعلق ان سے مشورہ کرے اور کہا، اے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے۔ پھر خط بھیجنے والے کے متعلق یوں بتایا کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ پھر انہیں خط میں لکھی ہوئی تحریر سنائی اور کہا، وہ بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ اگر یہ بادشاہ ہمارے ملک پر قابض ہو گیا تو سب سے پہلے وہی اس کے غضب کا شکار ہوگی، اس لیے اس نے ایک تدبیر آزمانے کی کوشش کی اور کہا، میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کو کچھ تحائف کی صورت میں رشوت دے کر اپنی حکومت بچا لے گی، لیکن اسے یہ خبر نہ تھی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں جو کبھی بھی کفر کے ساتھ صلح کا رویہ اختیار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب اس کا قاصد آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے بہت زیادہ دے رکھا ہے۔ پھر آپ نے کہا، جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جس کا سامنا کرنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ جب قاصد نے سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ تک پہنچا دیا تو ملکہ اور اس کے تمام وزراء کے پاس آپ کی اطاعت قبول کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی اطاعت قبول کر لی اور اس کے اظہار کے لیے سب آپ کی طرف روانہ بھی ہو گئے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود جنات سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لے آئیں تو ایک طاقتور جن نے کہا، آپ اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ چونکہ بلقیس کے تخت میں بہت سے قیمتی جواہرات لگے ہوئے تھے، اس لیے اس نے کہا کہ میں امانت دار ہوں، یعنی میں کسی قسم کی خیانت کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ وہیں پر ایک ایماندار جن بھی موجود تھا، وہ بولا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں، اور پھر اس نے ایسا کر بھی دکھایا کہ اچانک تخت یمن سے بیت المقدس میں پہنچ چکا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو آزمانے کے لیے حکم دیا کہ تخت کی آرائش و زیبائش میں کچھ تبدیلی کر دی جائے تاکہ اس کی فہم کا اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ اپنے تخت کو پہچان لیتی ہے یا نہیں۔ جب وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ گئی تو اس سے پوچھا گیا، تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے۔ ملکہ کا خیال تھا
کہ اس کا تخت نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو اپنا تخت یمن میں چھوڑ آئی ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جس طرح کی ہنرمندی کا مظاہرہ اس کے تخت پر کیا گیا ہے وہ کہیں اور نہیں کیا جا سکتا۔ سلیمان علیہ السلام نے صاف شفاف شیشے کا ایک محل تعمیر کرایا تھا۔ اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا جس میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور موجود تھے۔ جب ملکہ بلقیس آئی تو اسے اس محل میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا تو اس نے اسے ہوش سمجھ کر اپنی پنڈلیوں سے کپڑا کھول دیا۔ تب اس سے کہا گیا کہ یہ تو شیشے سے بنا ہوا محل ہے، تو وہ بولی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔